أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صاحب حضرت امام بہقی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے شان نقل کیا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ یہاں پر علماء نے فرائض سے مراد دیگر ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں انسان کو کمانے کی اجازت بھی دی۔ اسلام فطرت کے عین تقاضے کے موافق احکامات شریعت دیتا ہے کہ انسان مدین و تبع ہے، اس کی ضروریات وابستہ ہیں، کھانا پینا اس کے ساتھ، اور اس پر کچھ لائبلٹیز اور ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں، اعزا اقربا کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو شریعت نے مال کمانے کی انسان کو اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک حد بھی بیان کر دی کہ فرض تو ہے کمائے بھی، لیکن اس انداز میں کہ دیگر جو فرائض شریعت ہیں جو اس پر لاگو ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو بھولے نہیں کہ صرف دنیا ہی کمانے میں لگا ہو اور محض مادیت کی بنیاد پر زندگی گزارے، یہ جائز نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کمانے کے 4 درجے ہیں۔ کبھی انسان پر کمانا فرض ہو جاتا ہے جب انسان کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو کہ جس سے وہ خود اپنا اور اپنے اہل و عیال جو اس کی لائبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے، اس وقت اس پر کمانا فرض ہے۔ اور حرام اس وقت ہے جب انسان محض فخر اور اپنے مال و دولت اور شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے مال کمانے میں لگا ہو اور فرائض سے لاپرواہی کرے، جس کو سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر سے تعبیر کیا۔ مال کمانا اس درجے میں مستحب ہے جب آدمی کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنی اور اپنے عیال کی ضرورت سے زائد اس نیت سے کمائے کہ اس سے اس مال سے میں دیگر اعزا اقربا کی مدد کروں گا، فقراء مساکین کو کے ساتھ تعاون کروں گا اور دیگر کار خیر میں خرچ کروں گا۔ اور مال کا کمانا مباح ہے اس وقت جب انسان اپنی ضرورت سے زائد تو کمائے، لیکن اس سے انسانیت کے بجائے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت مقصود ہو۔ یہ کمانا جو ہے مباح، اور بعض نے اس کو بھی مستحب میں نقل کیا۔ بہرحال مالی ذمہ داری انسان پر ہے، اور شریعت نے عین اصول فطرت کے موافق انسان پر حلال روزی حاصل کرنے کو لازم قرار دیا، لیکن اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے شریعت نے کہ وہ انسان دیگر جو حقوق اللہ ہیں اور خصوصاً احکامات شریعت ہیں، کمانے میں بھی اور کمانے کے دوران میں بھی ان کا لحاظ رکھے۔ اس لیے قیامت کے دن انسان سے من جملہ جو سوالات ہوں گے اس وقت اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ وفیم انفقہ، کہ مال کمانے کا ذریعہ کیا تھا، مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، ذمہ داریاں تعیناتی جس مقصد کے لیے تھی اس کو پورا کیا یا اس میں خیانت کی۔ اگر ذمہ داری پوری کر کے کمایا ہے تو یہ رزق کمانا اس کا دین ہے، عبادت ہے اور اجر ہے، جیسے اس حدیث میں کہہ دیا، ورنہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔